ایرانی حملے کے بعد اسرائیل کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ ایران کی کارروائی کے بعد اب سب کی نظریں نیتن یاہو پر۔ اسرائیل ایران کے حملوں کا کیا جواب دے سکتا ہے؟ اسرائیل خطے میں اپنے پڑوسیوں کی بات سن سکتا ہے اور اس پر عمل بھی کر سکتا ہے، جسے اس صورتحال میں ایک حکمت عملی کے تحت کیا جانے والا صبر بھی کہا جا سکتا ہے۔ اسرائیل جواب دینے سے باز رہے گا اور اس کے بجائے خطے میں ایران کے دیگر اتحادیوں جیسے لبنان میں حزب اللہ یا شام میں اہم مقامات کو نشانہ بنانا جاری رکھ سکتا ہے، جیسا وہ برسوں سے کر رہا ہے۔ اسرائیل اسی طرح کے احتیاط سے ترتیب دیے گئے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل حملوں کا ایک سلسلہ شروع کر سکتا ہے، جس میں صرف ان میزائل اڈوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے جہاں سے ایران نے گزشتہ رات حملہ کیا۔ ایران اب بھی اسے کشیدگی میں اضافے کے طور پر دیکھے گا، کیونکہ یہ پہلا موقع ہوگا جب اسرائیل خطے میں مخالف ملیشیا کو نشانہ بنانے کے بجائے ایران پر براہ راست حملہ کر سکتا ہے، یا اسرائیل اس کشیدگی کو مزید بڑھاوا دیتے ہوئے ایران کے طاقتور فوجی دستوں سے تعلق رکھنے والے اڈوں، تربیتی کیمپوں اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو اپنے ممکنہ رد عمل کے لیے نشانہ بنا سکتا ہے۔ دونوں آپشنز میں سے کسی ایک پر بھی ایران کی طرف سے مزید جوابی کارروائی کا خطرہ ہے۔ یہاں پر اہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ امریکہ کو اس جنگ میں گھسیٹے گا، جس کے نتیجے میں خطے میں ایران اور امریکہ کی افواج کے درمیان باضابطہ طور پر ایک جنگ چھڑ جائے۔ یہ سب ایران کے بیلسٹک اور دیگر میزائلوں کے بڑے ذخیرے کا ہدف بن سکتی ہیں، جو اس نے بین الاقوامی پابندیوں کے باوجود گزشتہ برسوں میں تیار کی۔ ایران بھی کچھ ایسا کر سکتا ہے جس کی اس نے طویل عرصے سے صرف دھمکی دے رکھی ہے کہ اگر حملہ کیا گیا تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ بارودی سرنگوں، ڈرونز اور جنگی طیاروں کا استعمال کر کے دنیا کے تیل کی سپلائی کا تقریباً 1/4 حصہ بند کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ ڈراؤنا خواب ہے جو پورے خطے میں امریکہ اور خلیجی ریاستوں کو جنگ میں گھسیٹ سکتا ہے، جس سے بچنے کے لیے اب بہت سی حکومتیں 24 گھنٹے سوچ بچار کرنے میں مصروف ہیں۔